السلام علیکم۔ آج ہم ایکسل کی کلاس نمبر 6 پڑھیں گے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈیٹا انٹری کے حوالے سے ہے کہ ڈیٹا انٹری کیا ہے اور اس کو ہم ایکسل میں کیسے پرفارم کریں گے۔ تو سب سے پہلے ڈیٹا کی ڈیفینیشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈیٹا کی جو ٹائپ ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ایک پورا ڈیٹا کے حوالے سے کلیئر اس کا کنسیپٹ آپ کو مل جائے۔ چاہے آپ بگنر لیول کے ہیں یا ایڈوانس لیول کے ہیں، اگر آپ نے ڈیٹا انٹری کا کام کرنا ہے ایز اے فری لانسر تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ میں آپ کو لائیو کر کے دکھاؤں گا کہ جو ایکسل کے حوالے سے جو فری لانسنگ مارکیٹ پلیس جو ہمیں جاب آفر کرتی ہے ان کو بھی دکھاؤں گا لائیو، اور ڈیٹا کا جو آپ کا کنسیپٹ ہے وہ بھی کلیئر کروں گا، اور اس میں چاہے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اس کا کیا لیول ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور جو ایکسل کے حوالے سے جو اس کا ایڈوانس کمانڈ ہیں ان کو بھی ہم یوز کریں گے۔ تو بیسک سے ہم آگے موو کریں گے ایڈوانس جو ایکسل کے جو فارمولے ہیں یا جو بھی اس کی کمانڈز ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ڈیٹا کی جو ڈیفینیشن ہے، ڈیٹا ریفر ٹو را فیکٹ فگر اور انفارمیشن دیٹ کین بی کلیکٹڈ stored and analyzed. It can be in the form of number, text, images, or other format and service as the foundation for generating insight and making informed decision in various fields. ٹائپ آف ڈیٹا، یہاں میں نے مختصراً اس کا ذکر کیا ہے ڈیٹا کی ٹائپ اور اس کے آگے سب ٹائپس۔ تو جو ڈیٹا کین بی کیٹیگرائز انٹو ٹو مین ٹائپس، qualitative data, descriptive information not easily measured, often in form of words or categories. Example include color, feeling اور opinion۔ تو یہ کوالٹیٹیو ڈیٹا ہے جس کو ہم جو ہے فیل کر سکتے ہیں، اس کو میئر نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا جو ہے دوسری ٹائپ کوانٹیٹیو ڈیٹا، میئریبل اینڈ ایکسپریس ود numerical values. Examples include number of item, weight اور temperature۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی آگے ہم ڈیٹا انالیٹکس کے حوالے سے ہم جب ڈیپتھ میں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ان کا کنسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ڈیٹا کی جو مختلف قسمیں ہیں اور ان کو جو پرفارم کرنے کے لیے ہم سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایم ایس ورڈ ہو سکتا ہے، ایم ایس ایکسل ہو سکتا ہے۔ اس طرح جو آرگنائزیشن ہیں وہ اپنی نیڈز کے حساب کے تحت وہ اپنا سافٹ ویئر بنواتی ہیں۔ اس میں سیل کا ڈیٹا ہو سکتا ہے، بینک کا ڈیٹا ہو سکتا ہے، کسٹمر کا ڈیٹا ہو سکتا ہے، پروفٹ اینڈ لاس کس طرح وہ نکالتے ہیں اس سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے۔ تو آپ نے یہ جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو سارے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ ہم ڈیٹا کے حوالے سے سب سے پہلے تھوڑا سا ریسرچ کا کام کر لیتے ہیں۔ فری لانس مارکیٹ پلیس جو اپ ورک ہے اس پہ ہم یہ آگے ہیں، اور یہاں ہم جاب اگر اس کی ڈھونڈنا چاہیں ڈیٹا انٹری ورک کی تو ہم ڈیٹا انٹری ٹھیک ہے۔ اس میں اگر ٹائپنگ کا کام آپ نے کرنا ہے تو ورڈ ہے، اور اکاؤنٹنگ کے متعلق ایکسل ہے۔ جیسے یہ ایکسل کی ایک جاب ہے، ایکسل کوسچن اینڈ آنسر کریٹ لیب ایکسرسائزز۔ تو وی نیڈ این اکیڈمک expert to create 10 lab exercise in advanced Microsoft Excel topic. Each series must be created to follow a hands-on۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری جو جابس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کاپی انگلش ٹیکسٹ ڈیٹا فرام ڈفرینٹ ویب سائٹ اینڈ پیسٹ ان ایکسل۔ تو یہ اس کی پرائز بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم اپنے ڈیٹا کو کس طرح سمارٹ وے میں جو اس کو ہم آرگنائز کریں، اس کو کیسے ہم فارمیٹ کریں۔
تو چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ایم ایس ایکسل۔ یہاں ہمارے پاس یہ ہم نے ایک ہیڈنگ کے طور پہ ایک اس کا جو ڈیٹا کی ہیڈنگ ہے وہ ہم نے دی ہوئی ہے۔ اس کو تھوڑا سا ہم فارمیٹ کر لیتے ہیں، اس کو ہم سلیکٹ کر کے مرج کر کے اس کو ہم سینٹر میں کر لیتے ہیں، مرج اینڈ سینٹر، اور یہاں سے اس کو ہم اس کی یہ بڑھا لیتے ہیں اور یہ اس کا ایریل بلیک، اور یہاں سے اس کو بھی تھوڑا سا بولڈ کر لیتے ہیں کنٹرول بی کے ساتھ، اور یہاں اس کو ایک فونٹ اس کا بڑھا دیتے ہیں اور اس کو ہم سینٹر میں کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ہیڈنگ آ گئی ہے، اور اس کو ہم مزید اگر اس کی تھوڑی سی اس کو بڑا کر لیتے ہیں، اور یہاں سے اس کو ہم اس کی جو کلر کریکشن ہے فل کر دیتے ہیں اس طرح، تاکہ ہماری جو ہیڈنگ ہے وہ واضح طور پہ ہمیں نظر آ جائے۔ تو اس میں ہم یہاں سے میں کاپی کر لیتا ہوں چیزوں کو، تاکہ ہمارا جو ٹائم ہے کنٹرول سی، اور یہاں جا کے اس کو اس کی جو نیم آف آئٹم یہاں پیسٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا سیریل نمبر آ گیا، اور یہاں ہم ڈیٹ دے دیتے ہیں آج 26/02/2024۔ ٹھیک ہے جی، اور یہاں سے اس کی یہ کالم اس کی وڈتھ کو اگر بڑھانا ہے تو یہاں سے اس کو ڈریگ کر لیں گے۔ جب یہ ایرو کا سائن آ جائے، اس میں ہم کوانٹٹی ڈال دیتے ہیں جی 5، اور یہاں اس کا جو یہ دیکھیں اس کا جی یہ کالم بھی چھوٹا ہے، اس کو ہم ڈبل کلک کر کے بڑا کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ الگ الگ ہے، ریٹ ہے اور یہ اماؤنٹ ہے۔ ریٹ ہم 5500 لکھ لیتے ہیں، اور یہاں اس کی اماؤنٹ ہم ڈال دیں گے فارمولا لگا کے۔ اچھا، یہ ہمارے پاس سیکنڈ ہم لکھتے ہیں، اور ٹیب کے ساتھ جائیں گے، کی بورڈ سے ٹیب کا بٹن پریس کریں گے، اور 27/2/2024، ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہم ایک اور چیز اس کو لے لیتے ہیں، کنٹرول سی، اور یہاں آ کے کنٹرول پیسٹ کر دیں گے۔ ٹیب کے ساتھ جائیں گے، اس میں ہم یہ لکھ لیتے ہیں، اور اس کا ہم 6000 لکھ لیتے ہیں۔ اب جیسے ہی ہم انٹر کریں گے تو ہمارا کرسر لیفٹ سائڈ پہ آ جائے گا، چونکہ ہم نے اس کو ٹیب سے کیا ہے۔ اگر یہ ہمارا ڈیٹا سپوز اس کے زیادہ کالم ہو جائیں تو یہاں سے پھر ہم اس کو لیفٹ رائٹ ایرو سے ہم اس کو واپس لائیں گے۔ اب یہ ہمارا کرسر ہے، اس کو جب ہم انٹر کرتے ہیں تو جو کرسر کی ڈائریکشن ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ اس کرسر کی جو اگر ہم اس شفٹ کے ساتھ وہ کریں تو یہ دیکھیں بیک کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کنٹرول دبائیں گے اور اس طرح بیک کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی ہم انٹر کر رہے ہیں تو اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ڈاؤن ہے، تو اگر اس کو ہم انٹر دبائیں تو ہم یہ چاہیں کہ ہم جو ڈیٹا ٹائپ کر رہے ہیں وہ کالم میں کر رہے ہیں اور رائٹ سائڈ پہ ہمارا کرسر موو کرے، تو اس کے لیے اس کی ڈائریکشن فائل میں جائیں گے اور آپشن میں جائیں گے۔ یہاں ہمارے پاس ایڈوانس کا ہے، اور یہ دیکھیں یہ ابھی ڈاؤن پہ ہے کرسر ہمارا۔ یہاں سے ہم رائٹ پہ کلک کرتے ہیں، اوکے کرتے ہیں، تو جیسے ہی ہم انٹر کرتے ہیں یہ کرسر ہمارا موو ہو رہا ہے رائٹ کی طرف۔ تو اس کو آپ رائٹ لیفٹ ڈاؤن آپ جس طرح بھی آپ اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیں آپ یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے دوبارہ جائیں گے اور اس کو ہم ڈاؤن پہ رکھیں گے، اوکے کریں گے، تو یہ ہمارا پرانی شیپ میں آ جائے گا۔
تو یہ تھا کرسر کے حوالے سے. اب جیسے ہمارا ڈیٹا ابھی یہ جو ہیڈنگ ہے وہ ہاریزونٹل ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا یہ جو ڈیٹا ہے یہ ویسے 99% جو ہے نا اسی طرح ڈیٹا ہوتا ہے ہاریزونٹل جو ہیڈنگ ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو ہم رو میں کنورٹ کریں تو ہم اس چیز کو کیسے کریں گے؟ ہم اپنا ڈیٹا جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے کنٹرول سی کریں گے اور یہاں سے ہم اس کی ہیڈنگ کو یہاں سے آئے ہماری 7 نمبرز. تو یہ ایک آپشن آتا ہے ہمارا پیسٹ اسپیشل. اس پہ ہم جب کلک کریں گے تو یہاں سے یہ آپ کے سامنے ہے ٹرانسپوز. اس پہ جب ہم کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا ورٹیکل شیپ میں آ گیا، یعنی کہ روز میں آ گیا. اس کو ہم یہاں سے پکڑ کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. سیریل نمبر 1 ٹھیک ہے، ڈیٹ ہے اور اس کے بعد ہے نیم آف آئٹم، ٹھیک ہے، یہ 1 2 اور اس طرح کوانٹٹی ہے اور اماؤنٹ. تو اس کو ہم دوبارہ اس شیپ میں لے کے آتے ہیں. یہ اسی طرح خوبصورت ہے، لیکن بائی دی وے اگر آپ نے کہیں اس طرح کر لیا تو ظاہر ہے اگر آپ نے بہت سارا ڈیٹا ٹائپ کر لیا تو اس میں پھر اس کو دوبارہ آپ نے اس کو ہاریزونٹل یا ورٹیکل دونوں شیپ میں آپ اس کو ایزیلی لا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور جو کمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو فارم ہمیں جو ہے نا ایک فارم جو ایکسل ہمیں پرووائڈ کرتا ہے اس کے ذریعے ہم اپنے ڈیٹا کو کیسے انٹر کریں. تو اس کے لیے یہ آپ کے سامنے اوپر جو اس کے ٹیب بار ہیں، یہاں ایک کوئک ایکسیس کا ٹول ہے، یہاں آپ نے جانا ہے اور یہ نیچے جتنے بھی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ٹیبز اور کمانڈ، تو یہ بیسیکلی یہیں سے آپ ان کو ایکٹیو کر سکتے ہیں. تو یہاں سے مور کمانڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں آپ نے یہ اس کے جو پاپولر کمانڈ ہیں یہ سلیکٹڈ ہیں. تو یہاں سے ہم اس پہ جو آل کمانڈ ہیں اس کو ہم کریں گے اور نیچے ہم جائیں گے. ہمیں جو ٹیب چاہیے وہ فارم کا ہے اور ہمیں ایف میں جانا ہے. تو یہاں سے ہم اسکرول ڈاؤن کر کے ایف میں جائیں گے اور وہاں سے ہم اپنا جو فارم ہے اس کو ایکٹیو کریں گے. تو یہاں یہ آ رہا ہے جی ایف یہیں کہیں ہوگا. اس کو ہم یہ آ گیا فارم، اس کو ہم ایڈ کریں گے. ابھی یہ دیکھیں جو ہمارے اوپر ہمارے پاس کوئک ایکسیس بار ہے اس میں ہم نے جو کمانڈ اوپن کی ہیں وہ یہ ہیں 1 2 3 4. تو فارم پہ ہم نے اس کو ایڈ پہ کلک کریں گے اور یہاں دیکھیں فارم آ گیا، ٹھیک ہے. یہاں سے اوکے کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہ فارم آ گیا، ٹھیک ہے. اب ہم نے اپنی ہیڈنگ کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس فارم پہ کلک کریں گے. تو 1 2 ہم نے کیے ہوئے ہیں، تو یہاں سے ہم 1 منٹ اس کو ہم دوبارہ ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اور اپنا جو ہیڈنگ ہے اس کو ہم سلیکٹ کر کے ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ فارم کی شکل میں ہمیں نظر آئے گا اور اس میں ہمارے لیے کام کرنا ایزی ہو جائے گا. میں لکھتا ہوں سیریل نمبر 1، ٹھیک ہے، ڈیٹ لکھتا ہوں جناب ٹیب کے ساتھ جائیں گے 26/02/2024. نیم میں یہیں سے کاپی کر لیتا ہوں، کنٹرول سی اور یہاں میں کنٹرول وی کر لیتا ہوں اور کوانٹٹی ہماری کتنی ہے 5 اور ریٹ ہمارا 5500 ہے اور اماؤنٹ 11,000 جو بھی بنتی ہے
25,000 27,500. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کیا اور یہاں سے ہمارا سیریل نمبر 2 سٹارٹ ہو جائے گا. ہم اسی کمانڈ کو دوبارہ یہ والی کمانڈ لے لیتے ہیں کنٹرول سی کے ساتھ، اور اس میں ہم کنٹرول وی کریں گے اور یہاں ہماری ڈیٹ آ جائے گی 27/2/2024. یہاں ہماری کوانٹٹی آ جائے گی 4. یہاں ہمارے ریٹ 6,000 اور یہاں ہماری اماؤنٹ آ جائے گی 24,000. تو جیسے اس کو کلک کریں گے تو یہ ہماری سیکنڈ انٹری آ جائے گی. تو اس طرح سے ہماری جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ فاسٹ ہو جائے گی. تو یہ تھی جو فارم کے تھرو جیسے ہم انٹری کرتے ہیں وہ ہے. آگے ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ سیریل نمبر اور ڈیٹ ہے، اس کو ہم کیسے آرگنائز کر سکتے ہیں. ابھی ہمارا ڈیٹا چھوٹا سا ہے، اگر ہمارا ڈیٹا یہی ڈیٹا جو ہے وہ بڑی فائل میں ہو تو اس کو ہم کیسے آرگنائز کریں گے. یہاں ہم لکھ لیتے ہیں سیریل نمبر جیسے 1 لکھتے ہیں اور اس کو ہم نیچے کی طرف اگر ڈریگ کریں تو یہ کاپی کر لے گا. تو ایکسل بہت سمارٹ ہے، اس کو ہم 1 اور 2 دیں گے اور اس کے بعد ان کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہم ڈراپ ڈاؤن یہ جو پلس کا نشان آتا ہے اس کو ہم لیفٹ ماؤس سے نیچے کی طرف کریں گے تو یہ دیکھیں اس نے وہ سمجھ لیا کہ اس کو یہ آگے کیری کر کے لے کے جا رہا ہے. تو اگر ہمارا ڈیٹا فرض کیا 100 پہ ہو تو پھر ہم یہ سلیکٹ کریں اس کو اور یہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل کام ہو جائے گا. تو اس کو اس کا بھی حل ہے. ایکسل ہمیں بہت ساری ایڈوانس چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. جیسے ہم نے 1 لکھا اور یہاں یہ ہوم ٹیب میں آپ کو نظر آ رہا ہے، ہوم ٹیب کے آگے فل کا آپشن نظر آ رہا ہے. تو یہاں جائیں گے، ہم سیریز میں جائیں گے، ہمارے سامنے یہ اس طرح کی ونڈو آ جائے گی. یہاں ہمارا جو ڈیٹا ہے ابھی جو ہم فل کر رہے ہیں وہ کالم میں کر رہے ہیں، تو یہاں سے ہم کالم کو سلیکٹ کریں گے. ابھی جو 1 کے بعد 2 3 4 تو ہم جو فل کر رہے ہیں سیریز اس کے درمیان جو ہمارا گیپ ہے وہ 1 ہو 2 ہو، جو بھی آپ کی ضرورت ہے اس حساب سے. میں 1 ہی لیتا ہوں اور اس کو میں 100 کہتا ہوں، اوکے کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ 100 اس نے نیچے تک، یہ دیکھیں جی اس نے پورا 100 دے دیا. کنٹرول ہوم کے ساتھ میں واپس آ گیا ہوں. ابھی میں ڈیٹ کے ساتھ میں اس کو کر لیتا ہوں کنٹرول Z. ٹھیک ہے، میں اس کو دوبارہ جو اس کا دوسرا آپشن ہے، اگر میں اس کو 1 کے بجائے 2 کا گیپ دوں تو یہ کیا کرے گا 2، اور میں یہاں لکھ لیتا ہوں 10 اور یہاں کالم کو آپ نے لینا ہے کیونکہ ہمارا کالم ہے. یہ دیکھیں 1 3 5 7 9. ٹھیک ہے، تو یہاں سے پھر میں اس کو دوبارہ ڈیلیٹ کر کے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے 10 تک دے دیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے 10 ہم لکھیں گے اور انٹر کریں گے. اس نے دیا نہیں اس لیے کہ ہمارا کرسر یہاں نہیں تھا پہلے. ٹھیک ہے، یہاں کالم اور 10. اس کے بعد اس طرح ہم ڈیٹ کے ساتھ کریں گے. ڈیٹ ہم 26/02/2024. ٹھیک ہے جی، یہاں سے ہم اس پہ کلک کریں گے اور یہاں فل پہ جائیں گے اور سیریز میں جا کے ہم یہاں اس نے دیکھیں کتنا سمارٹ ہے ایکسل، اس نے فورسٹ ڈیٹ خود ہی پک کر لی. تو یہاں سے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ 2024 یہاں تک یہ اس نے ہمیں ڈیٹ پرووائڈ کر دی. ٹھیک ہے،
اس کے بعد یہاں آپ کے سامنے بے شمار ڈیٹ کے جو فارمیٹ ہیں، اس کو آپ رائٹ کلک کریں، فارمیٹ سیل میں جائیں اور یہ دیکھیں ڈیٹ کے بے شمار فارمیٹ آپ کو ملیں گے۔ تو آپ اپنے حساب سے اگر کوئی آپ کی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے تو آپ یہاں سے اس کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے کریں تو یہ دیکھیں یہ اب اس طرح کی جب سچویشن آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو کالم کی وڈتھ ہے وہ کم ہے، تو اس کو ڈبل کلک کریں اور یہاں سے پھر وہی ڈیٹ کا فارمیٹ لے لیں، تو یہ والا پہلے والا، تو اس طرح یہ ہماری ڈیٹ اس طرح ارینج ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے، وہ ٹیکسٹ کے حساب سے ہے، جیسے یہاں ہم نے یہ کوانٹٹی ہے تو یہ پیسز میں ہے، درجن میں ہے، کے جی میں ہے، لکوڈ میں ہے، کلو گرام میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے اس کو بھی ہم مینیج کر سکتے ہیں۔ جیسے اس کو ہم نے ختم کیا، اس کالم کو ہم نے سلیکٹ کیا اور یہاں جا کے ہم فارمیٹ سیل میں جائیں گے اور فارمیٹ سیل میں جانے کے بعد ہم اس کو کسٹم میں جا کے، یہ جرنل ہے ہمارا، یہ مطلب آٹو ہے، تو اس کو ہم نے ہٹانا ہے۔ جیسے ہم پیسز میں ہمیں چاہیے تو ہم لکھیں گے یہاں ایک سلیش کے بعد اسپیس انورٹیڈ کاما، جو بھی چیز آپ نے لکھنی ہے، یہ سلیش نمبر کو ظاہر کر رہا ہے۔ انورٹیڈ کاما کے بعد ہمارا جو ہے اسپیس آئے گا اور پیسز PCS، ٹھیک ہے، انورٹیڈ کاما، اور جو ہی ہم اوکے کریں گے اور یہاں دیکھیں تک کچھ چینج نہیں آیا۔ اب ہم لکھ رہے ہیں 10، انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں 10 پیسز آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہی ہم کرتے جائیں گے، اس میں آپ کلو گرام لا سکتے ہیں، آپ جو بھی آپ کی وہ ضرورت ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایکسل جب اس کو ہم نمبر میں جب انٹر کرتے ہیں تو یہ رائٹ سائڈ پہ، یہ دیکھیں یہ رائٹ سائڈ پہ ڈیٹا دے رہا ہے، سوری یہ دیکھیں، اور جب اس کو ٹیکسٹ کی شکل میں یہ لیفٹ پہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کو ہم واپس اس کو اگر فرض کیا ہم اس میں RS لکھنا چاہیں تو اس کو ہم فارمیٹ سیل میں جائیں گے، کسٹم میں جائیں گے اور اس جرنل کی جگہ ہم انورٹیڈ کاما RS انورٹیڈ کاما اور اس میں ہم اسپیس دیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح RS کے ساتھ اس نے لکھ دیا۔ تو یہ بھی ایک شارٹ کی ہے، شارٹ ٹرکس ہے جو آپ اپنے جو ٹائپنگ ہے اس کو آپ فاسٹ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں آپ اپنی ٹائپنگ کو فاسٹ کر کے اپنی چیزیں جو ہے اپنا کام اس کو فاسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور جو ٹرکس ہے وہ ٹوٹل اماؤنٹ کے حوالے سے ہے۔ جیسے ہمارے پاس یہاں ایک ڈیٹا ہم بنا لیتے ہیں، یہ ہم نے کسی کو بل کیا 12,000 کا اور ٹوٹل بل تھا ہمارا، ہمیں ملے 10,000 اور اس نے جو ہے دس ون منفی دس ون، تو آٹومیٹک اس نے یہ فارمولہ ہم نے لگا دیا۔ اب ہم 5,000 ہمارا بل تھا اور ہمیں مل گئے 7,000، تو یہ ہمارا فارمولہ اگر اس کو ہم کاپی کر لیں نیچے تک تو یہ منفی میں آ رہا ہے 3,000، 5,000 ملا ہمیں اور یہاں 1,500،
تو یہ دیکھیں منفی یہ دے رہا ہے، تو اٹس مین کہ ہمیں زیادہ ایکسیس اماؤنٹ مل گئی. تو اس کو ہائی لائٹ، بعض اوقات ہمیں ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے چیزیں. تو اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم فارمیٹ میں گئے، فارمیٹ سیل، اور یہاں سے اس کو ہم نمبر پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، نمبر پہ. اور یہ دیکھیں، یہ آپ یہاں سے اس کی مائنس ہٹا کے اس کو کلر میں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ٹرک تھی جو آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں اگر آپ یہ ایک ایریا سلیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں آپ نے کچھ لکھا، یہ ابھی آپ نے سلیکٹ کیا پورا، اور کنٹرول کے ساتھ آپ اس کو کنٹرول کا بٹن دبائیں گے، دوسرا کرسر موو کریں گے دوسری جگہ پہ، کنٹرول کا بٹن ہولڈ کر کے رکھیں گے، اور اس طرح یہ ہمارا کرسر ابھی یہ وائٹ ہے. جیسے ہی ہم کچھ بھی لکھیں گے تو یہ اس جگہ پہ یہ ابھی سلیکشن جہاں کی ہوئی، میں یہاں لکھ رہا ہوں گڈ. تو میں چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی سلیکشن کی ہوئی جگہ ہے ہماری ساری اس میں یہ جو ورڈ میں نے لکھا ہے وہ آ جائے. تو کنٹرول کو ہولڈ کرتے ہوئے انٹر دبائیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے سب جگہ پہ اس نے ایک دم سمارٹلی لکھ دیا. کنٹرول زیڈ کے ساتھ واپس. تو یہ چیز ہمارے لیے کہاں کام آنے والی ہے، یہ میں نے ایک اور ورک شیٹ لی ہوئی ہے. یہاں بے شمار ورک شیٹ آپ جتنے یہ روز ہیں اتنی آپ شیٹیں نئی بنا سکتے ہیں. یہ ابھی یہاں سے آپ فائل کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں. تو لیٹ سپوز یہ میرے پاس کچھ ڈیٹا ہے جو کچھ جگہ اس کی بلینک ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو بلینک جگہ ہیں ان کو میں فل کر دوں، ہائی لائٹ کر دوں، اور اس میں کچھ لکھ دوں. میں نے جیسے ہی ڈیٹا کو سلیکٹ کیا اور یہاں سے میرے پاس جو کی بورڈ پہ فنکشن ہے اس میں آپ F5 کر کے بھی کر سکتے ہیں. اگر F5 کام نہیں کر رہا ہے تو فنکشن کی FN اسکیپ اور F5 یہ آپ دیں گے. جیسے ہی یہ کمانڈ رن کریں گے تو آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ونڈو آئے گی. یہاں سے آپ نے اسپیشل پہ کلک کرنا ہے. اسپیشل پہ جیسے ہی آپ نے کلک کیا تو یہ بہت سارے فنکشن ہیں. تو یہاں پہ آپ نے بلینک پہ کلک کرنا ہے. بلینک کو جیسے ہی آپ کلک کریں گے، اوکے کریں گے، تو آپ کی جو بلینک ایریا تھا، آپ کا جو ڈیٹا تھا وہ سارا ہائی لائٹ ہو گیا. یہاں فرض میں وہی لکھتا ہوں گڈ، اور کنٹرول انٹر، کنٹرول کو ہولڈ کر کے انٹر دباؤں گا تو وہ دیکھیں جہاں بھی آپ کا بلینک ایریا تھا اس نے وہ آٹو فل کر دیا. تو یہ تو چھوٹا سا ڈیٹا ہے. اگر بڑا ڈیٹا ہے تو اس میں اگر آپ کوئی انسٹرکشن دے کے اس کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایزیلی ہو سکے گا. اس کے بعد فرض کیا یہاں ڈیٹا کے درمیان اگر ہمارا گیپ ہے، یہ بھی ایک بڑی یوزفل کمانڈ ہے جو فری لانسنگ میں بڑی کام آنے والی ہے، کہ ڈیٹا کلیننگ اور ڈیٹا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ ڈیٹا کے حوالے سے جاب ہوتی ہیں جن کو ہم ان چھوٹی چھوٹی ٹرک سے ہم کور کر سکتے ہیں. جیسے یہ ہمارا ڈیٹا ہے اور یہاں سے یہ روز ہیں جو خالی ڈیٹا ہے، ہمیں اس کو یہاں سے موو کرنا ہے، یعنی جو خالی ڈیٹا ہے اس کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے. تو ڈیٹا کو ہم نے سلیکٹ کیا، وہی کمانڈ ہم رن کریں گے FN اسکیپ اور F5. یہاں ہم اسپیشل پہ آئیں گے اور بلینک پہ کلک کریں گے. جیسے ہی اوکے کریں گے تو یہ ہمارے سامنے وہ بلینک ایریا آ گیا. اب کنٹرول مائنس ہم دبائیں گے تو ہمارے پاس ایک اور ونڈو آ جائے گی، اور اس میں ہم اپنا شفٹ سیل اپ، تو جو ہماری جو سیل تھی وہ ہم نے اوپر کر دی. یہ دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے. یہاں اس کو کنٹرول زیڈ کریں تو یہ چیزیں یہاں ڈیٹا خالی تھا تو اس نے وہ بھی ساتھ ساتھ
کر لیا۔ تو یہ تھی ایکسل کے حوالے سے چند ایک چیزیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں۔ امید ہے کہ یہ جو لیکچر ہے، ویڈیو ہے، یہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی۔ تو ملتے ہیں، اس کا سیکنڈ پارٹ بھی دیکھ لیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک ہو شیئر کر دیں۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔